السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام اور مشاہدین، جیسا کہ آپ لوگوں کو اطلاع دی گئی تھی کہ آج سے انشاءاللہ ماہ رمضان کے احکام و مسائل فیس بک پر آن لائن آپ لوگوں کے سامنے ماہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے بیان کیے جائیں گے، کیونکہ کسی بھی عمل اور عبادت کو کرنے سے پہلے اس کے احکام اور مسائل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ انسان حج پر جانا چاہتا ہے، حج پر جانے سے پہلے اسے حج کے احکام کا جاننا ضروری ہے۔ انسان زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس طریقے سے نماز فرض ہوتی ہے تو نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے احکام و مسائل کا جاننا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا بابرکت مہینہ آنے والا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور رمضان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم نیک اعمال کریں اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت بخشے، آمین رب العالمین۔ قبل اس کے کہ رمضان کے احکام مسائل میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں، تین باتیں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کی حاضری کو اور آپ لوگوں کے اس پروگرام کے سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس کے اندر خیر و برکت رکھے اور علم میں اضافہ فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ حضرات، وہ خواتین جن کے اوپر رمضان کی قضائیں تھیں اور چند روزے ان کے سفر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رہ گئے تھے، تو ابھی جو ایام باقی ہیں ان ایام کے اندر ان کے لیے ان روزوں کی قضا کر لینا ضروری ہے، کیونکہ رمضان تک شریعت نے مہلت دی ہے۔ اب اگر رمضان سے پہلے تک وہ روزوں کی قضا نہیں کریں گے، جو کسی شرعی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ پائے تھے، تو وہ گنہگار ہوں گے، کیونکہ شریعت نے جو حد رکھی ہے اس حد کو گویا کہ وہ پار کر جائیں گے، اس لیے اس پر وہ گنہگار ہوں گے۔ لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں قبل اس کے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ سایہ فغن ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے، یا تیسری بات، کہ جو مسائل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے یہ مسائل مرد اور خواتین سب کے لیے برابر ہیں۔ اسلام کا حکم سب کے لیے عام ہے۔ مرد کے روزے میں عورت کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے مرد کی نماز میں عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو کیفیت ہے، جو طریقہ ہے، دونوں کے لیے یکساں اور برابر ہے۔ کیفیت اور طریقے میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کسی بھی عبادت کے اندر۔ ہاں یہ ہے کہ چند مسائل میں جو عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، عورتوں کے حجاب اور پردے سے متعلق ہیں، اور کچھ مسائل ہیں ان میں عورتوں کا مسئلہ کچھ مختلف ہوتا ہے، البتہ کیفیت اور طریقے کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے، مردوں کے بھی آپ نبی ہیں، عورتوں کے بھی ہیں، امیروں کے بھی ہیں، غریبوں کے بھی ہیں، بادشاہوں کے بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں، چھوٹوں اور بڑوں سب کے ہیں۔ پوری انسانیت کی طرف اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، لہذا آپ کا حکم سب کے لیے ہے۔ آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی،
तुम उस तरीके से नमाज पढ़ो जिस तरीके तुम हमें नमाज पढ़ते हुए देखते हो। आपका ये हुक्म सब के लिए है, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जैसे हमारे नबी नमाज पढ़ी है उसी तरीके पर औरतों को भी नमाज पढ़ना है। हमारे नबी ने औरतों को अलग से नमाज पढ़ करके नहीं दिखाया, अलग से तरीक़ा नहीं बताया। वही तरीक़ा जो आपका मर्दों का था वही तरीक़ा औरतों के लिए भी है। लिहाजा कैफियत और तरीक़े में सारे लोग शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। लिहाजा रोज़े के ताल्लुक़ से भी यही बात कही जाएगी कि जिस तरीके से मर्द रोज़ा रखता है ऐसे ही औरत भी रोज़ा रखेगी। दोनों के रोज़े में रखने में कोई फ़र्क नहीं है। जिन चीज़ों से मर्द का रोज़ा टूट जाता है उन्हीं चीज़ों से औरतों का भी रोज़ा टूट जाएगा। जिन जिन चीज़ों से दूरी अख्तियार करना उनके लिए ज़रूरी है उन चीज़ों से औरतों के लिए भी दूरी अख्तियार करना ज़रूरी है। जो आमाल मर्दों के लिए मसनून है वही आमाल औरतों के लिए भी मसनून है। तो जो रोज़ा है, रोज़े की कैफियत और सिफत और तरीक़े में मर्द और औरत के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का तरीक़ा एक ही है। जैसे नमाज का तरीक़ा एक ही है, हज का तरीक़ा एक ही है और उम्रे का तरीक़ा एक ही है, ऐसे ही रोज़ा रखने का तरीक़ा भी मर्द और औरत का दोनों का बराबर है, दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। जो औरतों के मखसूस मसाइल हैं उनके ताल्लुक़ से उनका मसला बयान किया जाएगा कि उससे उनका रोज़ा नहीं होता है, लेकिन कैफियत और तरीक़े में दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये भी हमारे जहन के अंदर ये बात होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग फ़र्क कर देते हैं, नमाज में फ़र्क करते हैं कि औरतों की नमाज का तरीक़ा अलग है, मर्दों की नमाज का तरीक़ा अलग है। तो ये उस तफरीक की उनके पास कोई दलील नहीं है। ऐसे ही रोज़ों के ताल्लुक़ से भी तफरीक की कोई दलील नहीं है। हमारे नबी सब के नबी हैं। हमारे नबी ने हज के बारे में फरमाया, खुदू अन्नी मनासिककुम, तुम लोग मुझसे हज करने का तरीक़ा सीखो। आपका यह हुक्म सब के लिए है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी है। जैसे मर्द रुकू करता है नमाज में ऐसे औरत रुकू करेगी, जैसे मर्द सजदा करता है वैसे औरत सजदा करेगी। अल्लाह अकबर से नमाज में मर्द दाखिल होता है, औरत भी दाखिल होगी। रुकू में जो दुआएं मर्द करता है औरत भी करेगी, सजदे में दुआएं करेगी, अतहियात और दरूद शरीफ वही पढ़ेगी जो मर्द पढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम के ज़रिए से मर्द नमाज से फारिग होता है, औरत भी उसी से फारिग होगी। उसी तरीके से हज है कि जब और जिन तारीख को मर्द जहाँ जाते हैं अरफात में, मुज़दलिफ़ा में कंकड़ी मारने के लिए और दीगर चीज़ों के लिए, उसी तरीके से औरत भी करेगी। दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। इस तरीके से ज़कात जब निसाब को पहुँच जाएगा माल, चाहे मर्द का हो या औरत का हो, तो जब मर्द को ज़कात देनी है तो औरत को भी ज़कात देनी पड़ेगी उसी माल के अंदर, अगर औरत साहिब निसाब है तो। लिहाजा कैफियत और सिफत और तरीक़े में कोई फ़र्क नहीं होता है। अलबत्ता चंद मसाइल के अंदर फ़र्क होता है। जैसे नमाज की मिसाल ले लें कि औरतों के लिए नमाज घर में पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, वो मस्जिद में जाकर के पढ़ सकती है अगर पर्दे के साथ जाती है, और औरतों के लिए अलग नमाज का एहतमाम और जगह रहती है। या इस तरीके से औरत पर ना अज़ान है ना इक़ामत है, मर्द पर अज़ान और इक़ामत होती है। और अगर मस्जिद में औरत जाती है तो उसकी सबसे बेहतरीन सब आखिर की सब होती है, मर्द की सब पहली सब बेहतर होती है। तो ये सब कुछ मसाइल में फ़र्क है, लेकिन कैफियत में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसी रमज़ान के रोज़े के ताल्लुक़ से भी कैफियत के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। जब से मर्द का रोज़ा शुरू होगा उसी वक्त से औरत का भी रोज़ा शुरू होगा। जब मर्द इफ्तार करेगा उसी वक्त औरत भी इफ्तार करेगी। जिन चीज़ों से मर्द का रोज़ा टूटेगा उन्हीं चीज़ों से औरतों का भी रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा ये बात जहन नशीन रहे कि इबादात की कैफियत में और तरीक़े में मर्द और औरत के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता है। तो रमज़ान के रोज़ों के ताल्लुक़ से भी ये बात मैंने क़ब्ल इसके कि मसाइल बयान करूँ, मैंने बता देना मुनासिब समझा। माह रमज़ान की आमद दो तरह से साबित होती है। पहला तरीक़ा यह है कि चाँद नज़र आ जाए। अगर चाँद नज़र आ गया है तो उस सूरत में महीना साबित हो गया। और सौम रखने के लिए एक मुसलमान आदिल की शहादत काफ़ी है, जबकि ईद की चाँद के लिए दो शहादतों का होना ज़रूरी है। तो चाँद नज़र आ गया अगर 29वीं शाबान को, तो अगला दिन क्या होगा, वो रमज़ान का दिन माना जाएगा। दूसरा तरीक़ा ये है कि शाबान के 30 दिन पूरे हो जाने से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की रवायत है, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि चाँद दे करके रोज़ा रखो, सौम रखो और चाँद दे करके इफ्तार करो, यानी रोज़ा तोड़ दो, ईद मनाओ। और अगर मतला अबर आलूद हो, यानी आसमान अबर आलूद हो,
تو ماہ شعبان کے 30 دن مکمل کرو، 30 دن مکمل کر لو۔ اگر 29 تاریخ کا روزہ چاند نظر نہیں آیا تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم شعبان کے 30 دن پورے کر لیں، اور عربی میں یا تو 29 کا مہینہ ہوتا ہے یا تو 30 کا مہینہ ہوتا ہے، اس سے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو دو طریقے سے ماہ ثابت ہوتا ہے، عربی کیلنڈر کے لحاظ سے چاند نظر آ جانے سے اور شعبان کے 30 دن پورے ہو جانے سے۔ احتیاط کے طور پر، شک کے طور پر 30 شعبان کا روزہ رکھنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام یوم الشک فقد عصى ابو القاسم، جس نے شک کے دن روزہ رکھا اس نے ابو القاسم کی نافرمانی کی۔ اور ابو القاسم سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ کی سب سے بڑی جو اولاد تھی قاسم تھے، اور انہی کی طرف آپ کی کنیت ہے اور آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ احتیاط کے طور پر کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو لیکن ہمیں چاند نکلا ہو لیکن ہمیں نظر نہ آیا ہو، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں آخری دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر چاند ہو گیا ہوگا تو ٹھیک ہے ہمارا روزہ ہو جائے گا، اگر نہیں چاند نکلا ہوگا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ہم ایک دن روزہ رکھ لیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے، شریعت کے اندر حرام ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع فرمایا ہے، اور انسان عبادت شک کی بنیاد پر نہیں کرتا ہے بلکہ یقین کی بنیاد پر کرتا ہے، لہذا شک کے طور پر کرنا، احتیاط کے طور پر کرنا یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ ایک انسان نماز پڑھتا ہے، ظہر کی اس نے نماز پڑھی، کہے کہ یار پتہ نہیں ہماری نماز صحیح ہوئی کہ نہیں صحیح، لا احتیاطاً ایک نماز اور پڑھ لیتا ہوں، تو اس کا کرنا حرام ہوگا، اس کا کرنا غلط ہوگا۔ یا اس طریقے سے انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو یہ احتیاط یہاں پر جائز نہیں ہے کہ شک کے طور پر انسان ایک دن کا روزہ رکھے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طور پر رکھتا ہے کہ اگر ممکن ہے چاند ہو گیا ہو ہمیں نظر نہ آیا ہو، تو ایسا سوچ کر کے رکھنا شریعت کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے۔ چاند نظر آ گیا، اس کی دعا ہمارے نبی نے بتائی ہے کہ جب چاند نظر آئے تو یہ دعا کرو، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ، اللہ رب العالمین اس چاند کو امن و ایمان اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، اسلام کے ساتھ طلوع فرما، ہمارا رب ربی اور ربک اللہ، ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے، یعنی چاند کا بھی رب اللہ رب العالمین ہے۔ چاند بھی مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اور سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق نکلتے اور ڈوبتے ہیں، لہذا یہ سب کے سب مخلوق ہیں۔ ہمیں عبادت کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، حرام ہے، اور یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، چاہے وہ کتنی ہی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، سورج چاند جو بھی ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ کسی بھی چیز کی، کسی بھی ذات کی، چاہے نبی اور رسول ہوں، چاہے فرشتے ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا کوئی بھی ہستی ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی بات کرنا شریعت کے اندر حرام اور یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور ایسا کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کیونکہ مشرکین پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی بات کرتے ہیں، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کے طریقے اور نبی کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے کے مطابق اللہ کی بات کرتے ہیں، لیکن نبی کی بات نہیں کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے بندے ہیں، آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ رب العالمین نے آپ پر فضل کیا اور آپ کو پوری کائنات کا نبی اور رسول بنایا، اللہ رب العالمین کا فضل ہوا آپ کے اوپر، لہذا آپ بھی اللہ کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لہذا ہم سب کا رب اللہ رب العالمین ہے، چاند کا بھی رب اللہ ہے، سورج کا بھی رب اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ سورج کا سجدہ کرو نہ چاند کا، اس ذات کا سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ لہذا ہم سب کو اللہ کی بات کرنا ہے۔ روزہ بھی ایک عبادت ہے، لہذا یہ عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ اگر کوئی انسان کسی اور کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کرتا ہے، کیونکہ تمام عبادات خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان کا جو روزہ ہے شریعت کے اندر فرض ہے، اور یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور امت مسلمہ کے اس بات پر اجماع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، اللہ کے ارشاد ہے یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے سابقہ امتوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے روزہ ہم پر فرض کیا ہے، اور وہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ تو روزہ سابقہ امتوں پر بھی اللہ نے فرض کیا تھا، لیکن ان کے روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا، کتنا رکھتے تھے، کیسے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر جو اللہ نے اتنا بتایا کہ ان پر روزے فرض تھے، لیکن کیفیت اور تفصیل احادیث کے اندر نہیں بیان کی گئی، نہ ہی قرآن مجید کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، یعنی حدیث ہے اس کی دلیل کہ روزہ فرض ہے، اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی ہمارا سچا معبود نہیں ہے، ساری عبادتوں کا مستحق اور سزاوار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، دن اور رات میں 5 نماز، اور زکوٰۃ ادا کرنا، سال میں 1 مرتبہ انسان زکوٰۃ دیتا ہے جس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، اور رمضان مبارک کے صوم رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا جس کو اللہ رب العالمین استطاعت سے نوازے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ رمضان کے روزے اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور امت محمدیہ کے اس بات پر اجماع ہے کہ رمضان کے صوم فرض ہیں اور اسلام کا اہم رکن ہے، اور جو مسلمان علم رکھتے ہوئے دانستہ طور پر رمضان کے صوم کی فرضیت کا انکار کر دے، ایسا انسان مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے، گویا کہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کے اور بغیر کسی زور زبردستی اور دباؤ کے اگر ایسا انسان رمضان کی فرضیت کا انکار کر دے تو مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ رمضان کے روزے سن 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے ہیں، اور اسی سال عید بھی مشروع قرار پائی۔ یہ ماہ رمضان جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان کی سب سے پہلی اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی قرآن کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان تمیز ہوتی ہے، قرآن کے ذریعے سے انسان حق کو پاتا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے انسان باطل سے پرہیز کرتا ہے۔ تو حق اور باطل کی تمیز اور علامت اور پہچان کی نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر رکھی ہیں۔ یہ ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن ساری کتابوں کا سردار، ماہ رمضان سارے مہینوں کا سردار، اسے اللہ رب العالمین نے نازل کرنے کے لیے سارے مہینوں کے سردار کو منتخب کیا، اور رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا جس میں اللہ رب العالمین نے رمضان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ نہ صرف قرآن کریم بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں جن کے بارے میں حدیثوں کے اندر موجود ہے یا قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے، جن کتابوں کا ذکر کیا ہے، وہ ساری آسمانی کتابیں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، چاہے تورات ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، یہ سب کے سب ماہ رمضان کے اندر نازل کیے گئے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اور سلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ رمضان کا روزہ جو فرض ہے وہ اسلام کا جو چوتھا رکن ہے، اسی مہینے کے اندر ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے، یا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے حاضر ہو وہ صوم رکھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا۔ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی تھی کہ کس مہینے کے اندر روزہ رکھنا ہے، اس میں روزے کی فرضیت کا اللہ نے ذکر کیا، لیکن اس آیت کے اندر فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں حاضر ہو، مقیم ہو، موجود ہو، وہ صوم رکھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس مہینے کی یہ خصوصیت ہے۔ نمبر 3، شب قدر اسی مہینے کے اندر آتی ہے۔ جو شب قدر کی برکتوں سے محروم ہو گیا وہ بڑا بد نصیب ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایسی رمضان عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ کہ رمضان میں حج کا ثواب، عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔
نمبر 5 زکوٰۃ الفطر اسی مہینے سے متعلق ہے، جو ہر مسلمان پر چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہ ہو، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اور جس کا اہم مقصد یہ زکوٰۃ الفطر دینا فرض ہے، جس کا مقصد کیا ہے؟ روزے کی حالت میں سرزد ہونے والے گناہوں سے خود کو پاک کرنا اور مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ دو عظیم مقصد کے لیے زکوٰۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین اسلام کے اندر فرض قرار دیا گیا۔ نمبر 6 اسی مہینے کے اندر انسان کا اعتکاف کرنا مصنون ہوتا ہے۔ نمبر 7 ماہ رمضان کے روزے اور اس کی راتوں میں قیام کرنے سے اللہ رب العالمین گزشتہ سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی روایت کی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس سے رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی سے جو ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو رمضان میں قیام کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، تو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اسی سے جو ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو، کیونکہ بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری۔ نمبر 8 ماہ رمضان میں جنت کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جو سرکش شیاطین ہیں، بڑے بڑے متکبر گھمنڈی، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پورا مہینہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جیسا کہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت، جس کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا۔ تو یہ ماہ رمضان کی کچھ خصوصیات اور فضیلت تھیں جو بطور مناسبت آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی۔ اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صوم کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ صوم یہ عربی لفظ ہے اور صوم کا معنی ہے رک جانا۔ عربی زبان میں صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے، کسی بھی چیز سے رک جانے کو جو ہے صوم کہا جاتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ تو لغوی اصطلاح ہے، لیکن شریعت کے اندر جو شرعی اصطلاح ہوتی ہے وہی مراد ہوتا ہے۔ لغوی اصطلاح کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، شریعت کے اندر شرعی اصطلاح ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جیسے مان لیجیے حج، جب حج کہا جائے گا تو حج کا دو معنی ہوتا ہے۔ لغوی معنی قصد کرنا ہے، قصد کرنا، لیکن کیا حج کرنے سے ہی مراد ہوتا ہے؟ نہیں، حج کا جو شرعی معنی وہ یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے قصد کرنا، اور جا کر کے ان دنوں میں جن دنوں میں اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا ہے ان دنوں میں جا کر کے ان مقامات کی زیارت کرنا، وہاں جانا اور ان اعمال کو کرنا جو شریعت میں کہا گیا ہے، ان کو حج کہا جاتا ہے۔ تو اس میں لغوی معنی بھی آ جاتا ہے اور شرعی معنی بھی مراد ہوتا ہے۔ تو شریعت کے اندر شرعی معنی ہوتا ہے، اسی کو مراد لیا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اپنے پیر اور فقیر کی طرف جاتے ہیں قبروں کے لیے، زیارت کے لیے، اسے بھی لوگ حج کہتے ہیں، حالانکہ کیونکہ اس میں لغوی معنی ہوتا ہے۔ حج کے معنی قصد کرنا، زیارت کے لیے جانا، قصد کرنا، یہ لغوی معنی، تو وہ لوگ اسے بھی حج کا نام دیتے ہیں، جو سراسر باطل ہے، کیونکہ شریعت کے اندر جو اصطلاح ہوتی ہے وہ شرعی اصطلاح مراد ہوتی ہے، شرعی معنی مراد ہوتا ہے، صرف لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، اور لغوی معنی بھی اس کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن صرف لغوی معنی کا اعتبار نہیں کیا جاتا، بلکہ شریعت کا جو مفہوم ہے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ لہذا آپ اس کو دھیان میں رکھیے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے پیروں کو، فقیروں کو، اپنے صوفیوں کو، درویشوں کو، مولویوں کو کیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، وہ کہ ہم نے زکوٰۃ دے دیا، حالانکہ وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے صاحب نصاب پر فرض کیا ہے، اور وہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ لہذا صرف لغوی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ شرعی معنی اور شرعی اصطلاح مراد ہوتی ہے۔ لہذا یہ پوائنٹ بھی ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے رک جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں روزہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک جو صوم یعنی روزہ توڑ دینے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ۔ تو اس میں دیکھیے شریعت کے اندر اور بھی چیزیں ہیں جو لغت کے معنی کے اندر وہ چیزیں نہیں آتی ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک، اور وہ تمام چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ گویا کہ روزے کے اندر 3 چیزوں کا پائے جانا ضروری ہوگا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے عبادت کی نیت سے، نمبر 2 سورج کے غروب ہونے تک،
صبح صادق سے آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ نمبر 3 وہ چیزیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان چیزوں سے انسان کو دوری اختیار کرنا ہے۔ اور علماء کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صوم ہر عاقل بالغ مقیم اور صاحب قدرت مسلمان پر فرض ہے، اور عورت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ تو یہ روزے کے بارے میں یہ اس کا لغوی اور اس کا شرعی معنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ روزہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، روزہ ڈھال ہے، جیسا کہ ہمارے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ اور چونکہ جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے اور صوم شہوتوں کو توڑ دیتا ہے، اس لیے وہ جہنم سے آڑ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے جو شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو صوم رکھنے کا حکم دیا۔ نمبر 2 صوم جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، تم روزہ رکھو، اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ بھی جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس طریقے سے جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلا حساب اجر و ثواب سے نوازتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنے میں انسان صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بلا حساب اجر دیتا ہے۔ اس طریقے سے صائم جو روزے دار، اس کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت، اور نمبر 2 جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ البتہ صوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ روزہ دار میری خاطر اپنی شہوت اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اللہ رب العالمین بے حساب اجر دیتا ہے جو انسان خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ نمبر 6 صوم اور قرآن قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کریں گے۔ جو انسان قرآن پڑھے گا، تلاوت کرتا ہے، چاہے رمضان کے مہینے میں تو بطور خاص اور دیگر مہینوں میں بھی قرآن پڑھتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ دونوں جا کر کے سفارش کریں گے، اور اللہ رب العالمین کی سفارش کو قبول کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے جنت میں یہ خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام الریان ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ روزہ کیا ہر بندے پر فرض ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر عبادت کی کچھ نہ کچھ شرطیں ہوتی ہیں، لہذا روزے کی بھی کچھ شرطیں ہیں، اور اس کی 7 شرطیں ہیں روزے کی فرضیت کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا، اسلام کا ہونا، کیونکہ اگر انسان کوئی غیر مسلم ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے اس روز کے روزے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام یہ پہلی شرط ہے روزہ رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی۔ انہی میں سے روزے کی بھی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان وہ کیا ہو، وہ مسلمان ہو۔ اگر وہ غیر مسلم ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے قبول نہیں کرے گا۔ آج بہت سارے غیر مسلم روزہ رکھتے ہیں کیونکہ روزہ رکھنے میں فائدہ ہے، صحت ہے، جسمانی صحت ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے روزہ، اس لیے بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، لیکن دنیاوی منفعت ان کو مل جائے گی لیکن آخرت میں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 بلوغت۔ بالغ بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں، البتہ ان کے سرپرستوں کو چاہیے کہ عادت ڈلوانے کے لیے ان سے صوم رکھوائیں، روزہ رکھوائیں، جیسا کہ سلف صالحین کیا کرتے تھے، لیکن ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا بچوں کے اوپر۔ روزہ کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ عقل کا ہونا، عقل مند ہونا۔ اگر کوئی انسان بالغ ہے، مسلمان ہے، لیکن مجنون ہے، پاگل ہے، تو ایسے آدمی پر روزہ فرض نہیں، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نابالغ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے، اور مجنون جب تک اس کی عقل واپس نہ ہو جائے، اور سویا ہوا جب تک کہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے۔ یہ 3 لوگ مکلف اور ذمہ دار نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی نیند میں کسی کو گالی دے دے، کچھ بڑبڑا دے، یا اس کی زبان سے کفریہ کلمے نکل جائیں، شرکیہ کلمے نکل جائیں سونے کی حالت میں، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی سنے کہے کہ دیکھو فلاں آدمی مجھے گالی دے رہا تھا
اور اگر وہ نیند میں ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے قلم کو اٹھا لیا گیا، نہیں وہ مکلف نہیں ہیں. نمبر 4 قدرت. قدرت ہونے کے باوجود جو ہے روزہ انسان کے اوپر فرض ہوتا ہے. جو بوڑھے لوگ ہیں روزے پر قدرت نہیں رکھتے یا بیماری کی وجہ سے صوم رکھنے سے عاجز یا قاصر ہیں تو ان پر صوم فرض نہیں ہے. وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے یا ایک مسکین کو غلہ دے دیں گے. اگر کھانا گھر پہ بنا کے کھلا دیں زیادہ بہتر ہے، اور اگر غلہ دے دیتے ہیں تو بھی ادا ہو جاتا ہے. ایک ٹائم کا کھانا ایک مسکین کو کھلانا. اگر وہ زیادہ دے دیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن ایک ٹائم کا دینا ان کے لیے ضروری ہے. وہ لوگ جو دائمی مریض ہیں اور بستر پر ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت اور سکت نہیں رکھتے، یا بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو شریعت نے ان کو روزہ رکھنے کی رخصت دی ہے، لیکن ہر دن کے بدلے ان کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا یا ان کو غلہ دینا ہوگا. نمبر 5 مقیم. جو گھر میں رہتا ہو. مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اگر مسافر رکھتا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتا تو بھی ٹھیک ہے، بعد میں روزے کی قضا کرنا پڑے گا اگر نہیں رکھے گا. لیکن ایسے آدمی پر روزہ فرض نہیں ہے جو مسافر ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز سے سفر کرے، چاہے ٹرین سے سفر کرے، چاہے پیدل سفر کرے، چاہے گاڑی سے سفر کرے، یا جس سے بھی سفر کرے جس کو سفر کہا جاتا ہے، تو مسافر کے اوپر روزہ واجب اور فرض نہیں ہوتا. وہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، اور بعد میں روزے کی قضا کرے اگر وہ نہیں رکھتا ہے. نمبر 6 عورت کا حیض و نفاس کی حالت میں نہ ہونا. اگر عورت کو حیض آ جائے یا بچے کی ولادت ہو تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، اور وہ تفصیل میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. نمبر 7 صبح صادق سے پہلے صوم رکھنے کا عزم اور ارادہ، یعنی نیت. یہ بھی اہم شرط ہے کسی بھی عبادت کے لیے. انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیات یہ نیت کی جمع ہے، اور بعض روایتوں کے اندر لفظ النیہ بھی آیا ہوا ہے. تو نیت پر دار و مدار ہے تمام اعمال کی قبولیت کا. تو نیت یہ ضروری ہے، شرط ہے روزہ رکھنے کے لیے اور کسی بھی عبادت کے لیے. اور لیکن نیت کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. نیت میرے بھائیوں یہ دل کے ارادے کا نام ہے. انسان کے دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے، جو عزم ہوتا ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے. جیسے انسان، ہر مسلمان کا عزم ہے کہ انشاءاللہ روزہ رکھے گا. ہر انسان رمضان کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، ان کا ارادہ ہے، پکا پختہ ارادہ کہ روزہ رکھیں گے. یہی انسان کی نیت ہے. یا انسان سحری کرتا ہے، وہی اس کی نیت ہے. البتہ اس کو زبان سے کہنا کہ نویت ان اصوم غدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ میں نیت کرتا ہوں کل روزہ رکھوں گا اللہ کے واسطے، یہ کہنا دین کے اندر بدعت ہے. یہ کہنا دین کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دل کا عمل ہے. دل کا عمل انسان زبان سے نہیں کر سکتا. زبان کا عمل انسان دل سے نہیں کر سکتا. زبان کا عمل کیا ہے؟ قرآن پڑھنا، صبح و شام کی دعائیں پڑھنا. انسان اس کو زبان سے پڑھے گا. اگر کوئی آدمی دل میں سوچ لے کہ میں نے پڑھ لیا تو اس کا عمل ادا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ زبان کا عمل ہے. ایسے ہی دل کا عمل کیا ہے؟ نیت، اخلاص، خشوع اور خضوع، محبت، خوف، یہ سارے دل کے اعمال ہیں. انسان اس کو زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہے. لہذا جو دل کا عمل اللہ نے بتایا انسان اس کو دل سے کرے گا. زبان کا عمل انسان زبان سے کرے گا. کچھ عبادات مالی ہوتی ہیں جیسے صدقات و خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا. اب اگر انسان اس کو مال نہ دے کسی غریب مسکین کو اور یہ سوچ لے کہ میں نے دے دیا تو کیا ادا ہو جائے گا؟ یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے دے دیا تو ادا ہو جائے گا؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، ادا نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک وہ فقیر کو مال نہیں دے گا جب تک ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے زبان سے نیت ادا کرنا یہ غلط ہے. ہمارے نبی نے کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے نہیں کی ہے. کسی بھی بات کی نیت اللہ ہمارے نبی نے زبان سے نہیں کیا. نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ خلفائے راشدین نے کیا. لہذا زبان سے ادا کرنا میرے بھائیوں دین کے اندر ایک نئی چیز ہے. کسی بھی عبادت کی نیت ہمارے نبی نے زبان سے نہیں کیا. کچھ لوگوں کو یہاں غلط فہمی ہے جو زبان سے نیت ادا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جب حج کیا یا عمرہ کیا تو لبیک اللہم عمرتن کہا. تو کچھ لوگ اسے نیت سمجھتے ہیں. میں آج یہ کلیئر کر دوں کہ یہ نیت نہیں ہے. لبیک اللہم عمرتن کہنا یہ نیت نہیں ہے، یہ اس عبادت میں داخل ہونے کی دعا اور ذکر ہے. نیت کے بغیر انسان تو حج کرنے کے لیے جا ہی نہیں سکتا. نیت کے بغیر تو انسان عمرے کے لیے گھر سے نکل ہی نہیں سکتا. پہلے اس کے دل کے اندر نیت آتی تبھی وہ آدمی کرتا ہے. مثال کے طور پر ابھی دیکھیں ہندوستان، پاکستان یا دیگر ملکوں سے جو لوگ، یا سعودی عرب ہی سے جو لوگ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ایک سال پہلے سے باقاعدہ یا
یا حج ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہی سے دور دراز کے ملک کے لوگ حج کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، پاسپورٹ بنواتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، فارم بھرتے ہیں، تو کیا ان کی نیت نہیں رہتی ہے؟ یقیناً ان کی نیت رہتی ہے۔ یا انسان عمرے پر جانا چاہتا ہے، پہلے انسان ٹکٹ خریدتا ہے، بک کرواتا ہے، کسی حملے والے سے بات کرتا ہے، کسی آفس والے سے بات کرتا ہے، کیا بغیر نیت کے سارا کام ہو جاتا ہے؟ یقیناً سب کا جواب یہ ہوگا کہ اس کی نیت رہتی ہے۔ تو لبیک اللہم عمرتن کہنا یہ نیت میں داخل، یہ نیت نہیں میرے بھائیوں، بلکہ یہ عمرے کی عبادت میں داخل ہونے کا ارادہ کا ذکر ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے، آپ کی نیت ہے نماز پڑھنا، لیکن جب تک اللہ اکبر نہیں کہیں گے آپ نماز میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ نے اللہ اکبر کہا، نماز میں داخل ہو گئے، تو اللہ اکبر نماز میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جیسے بہت ساری دعائیں ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، وضو کے بعد کی دعا، کھانے کی بعد کی دعا، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا، اور اس طریقے سے بازار کی دعا، بہت ساری دعائیں ہمارے نبی نے سکھائی ہیں۔ تو انہیں میں سے جب انسان عمرے کا احرام باندھتا ہے اور میقات پر پہنچ کر کے غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے اور عمرے کا ارادہ کرتا ہے وہاں پر، اور اس طریقے سے سارے کپڑے اتار کر کے غسل کر کے لبیک اللہم عمرتن کہتا ہے، تب جا کر کے عمرے کی عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ اور اگر حج کا ارادہ ہے تو لبیک اللہم حجن کہتا ہے، تو حج کی عبادت میں داخل ہوتا ہے۔ تو لہذا لبیک اللہم عمرتن کہنا یا لبیک اللہم حجن کہنا یہ نیت نہیں ہے۔ یہیں سے لوگوں کو مغالطہ ہوا، یہیں سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اسے نیت سمجھا، اس لیے ہر عبادت کی انہوں نے نیت بنا لیا۔ یہ اکثر عبادتوں کی، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے نہیں کرتے تھے، سیدھے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ یا اس طریقے سے روزہ کبھی آپ نے اس کی زبان سے نیت ادا نہیں کی۔ اور افسوس ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ نماز کی نیت اردو میں کرتے ہیں اور روزے کی نیت عربی میں کرتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا؟ روزے کی نیت بھی اگر ہمارے نبی نے کیا ہوگا تو عربی بھی کیا ہوگا، تو اسے عربی میں بھی بتاؤ۔ جیسے دعائے ثنا آپ پڑھتے ہیں، اتحیات درود شریف پڑھتے ہو، ویسے اس کو بھی سکھاؤ، لیکن اس کو نہیں سکھائیں گے، اس کو اردو میں سکھاتے ہیں۔ ایسے ہی جنازے کی نیت ہوتی ہے الگ، عیدین کی نیت الگ ہوتی ہے۔ تو بہت ساری نیتیں لوگوں نے خود ساختہ بنا لی ہیں، یہ ان کی اپنی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ نیتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہیں یا نبی کی طرف سے نہیں ہیں، یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا زبان سے ادا کرنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے کہ انسان نویت و نسوم غدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے۔ انسان کا شہری کرنا، ابھی سے انسان کا عزم اور پختہ ارادہ، یہ سارا کافی ہے اس کے روزے رکھنے کے لیے۔ اس کو زبان سے ہمارے نبی نے کبھی نہیں کہا ہے، لہذا زبان سے نہیں کہنا چاہیے۔ اور ہم بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں اسلام کے اندر، اس کو زبان سے نہیں کہتے۔ آپ خطبہ سننے جاتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، کیا انسان اس کے لیے زبان سے نہیں ادا کرتا ہے؟ کہتا زبان سے نہیں کرتا۔ آپ کسی مسکین کو صدقہ دیتے ہیں یا اور بہت ساری عبادات انسان کرتا ہے، کبھی بھی انسان اپنی زبان سے نہیں کہتا، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور عمل کوئی بھی کرے گا انسان، جب تک دل میں نہیں آئے گا انسان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جب تک انسان کے دل کے اندر وہ چیز نہیں آئے گی انسان نہیں کر سکتا۔ اس لیے زبان سے کہنا میرے بھائیوں یہ سراسر غلط ہے۔ اور پھر ہم سب کا ایمان ہے، سارے مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سینے کے راز سے واقف ہے، سینے کے بھید سے واقف ہے، سینے میں جو چیز کھٹکتی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے، لہذا ہمارے سینے میں دل میں جو بھی آ گیا اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، لہذا یہ کہنا یہ قطعاً صحیح نہیں ہے، یہ دین کے اندر جو ہے بدعت ہے۔ تھوڑی میں نے تفصیل کی کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ہاں کیا ہیں، بہت رائج ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنے کی شرطیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو دوسرا درس ہوگا وہ منگل کو ہوگا، ٹھیک 6:30 بجے یا 6:10 سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق، یعنی انڈین ٹائم کے مطابق 9 بجے یا 9:10 پر انشاءاللہ دوسری کلاس ہماری منگل کو ہوگی، اور تیسری کلاس انشاءاللہ ہماری جمعرات کو ہوگی، اور یا تو جمعرات سے روزہ ہوگا یا تو جمعہ سے ہوگا۔ تو جمعرات یہ ہماری آخری کلاس ہوگی رمضان کے تعلق سے، باقی ہر دن ہماری الحمدللہ انڈین ٹائم کے مطابق 9 بجے درس ہوتا ہے، اور پھر اس طریقے سے 1 بجے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق یعنی 3:30 بجے ہندوستان کے ٹائم کے مطابق بھی درس ہوتا ہے، یعنی ایک سوال کا ہم جواب دیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے، تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کے اندر شریک ہوں، آن لائن ہو اس وقت۔ ایسے ہمارے سارے دروس
یوٹیوب پر بھی ڈالے جاتے ہیں، اس یوٹیوب کو بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ آپ اس کے اندر جائیں، اس درس کو سنیں، دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دین ایسے ہی پھیلا ہے، دین کے اشاعت ایسے ہوئی ہے۔ ہمارے نبی سے پوچھا گیا کہ دین کیسے پھیلا، تو آپ نے فرمایا کہ غلام سے اور ایک آزاد سے، لہذا اس دین کا پھیلانا ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم جو بھی دین کی باتیں سنیں معتبر اور مستند علماء سے، کتاب و سنت اور سلف صالحین کے منہج اور عقیدے کے مطابق ان باتوں کو دوسروں تک پھیلانا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ لہذا اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے اندر جائیں اور اس کو سنیں اور دوسروں کو بھی سنائیں اور دوسروں کو بھی فارورڈ کریں، شیئر کریں، آپ کو بھی اجر ملے گا۔ آج لوگ غلط باتیں اور ایسی باتیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان باتوں کو واٹس ایپ پر، فیس بک پر نشر کرتے ہیں اجر و ثواب کی نیت سے، حالانکہ وہ دین کے اندر بدعت لوگوں کو کے اندر پھیلاتے ہیں، وہ ثواب نہیں ملے گا، انہیں گناہ ہوگا۔ اور اس طریقے سے آپ کو الحمدللہ خالص کتاب و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے نہج پر دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں۔ لہذا آپ اسے سنیں بھی اور دوسروں کو بھی پہنچائیں تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین اس کا اجر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے جو بھی لنک ہیں ان تمام لنک میں داخل ہوں، سے سنیں، اس کا مشاہدہ کریں، اس میں جائیں اور وہاں جو چیزیں ہیں ان کو باقاعدہ دیکھیں اور لوگوں تک پھیلائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔